بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دراصل جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ سلطان مراد خان ثانی کا بیٹا سلطان محمد خان قسطنطنیہ پر ایک بھرپور حملہ کرنے والا ہے، اس کی دعاؤں کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ شب و روز اپنے مالک کے حضور یہی ایک دعا کرتی کہ جلدی سے وہ دن آئے جب سلطان محمد خان قسطنطنیہ پر حملہ کر دے۔ اسے یقین تھا کہ سلطان کے لشکر میں قاسم بن ہشام ضرور شامل ہوگا۔ گزشتہ 7 سالوں میں مارسی کو اکثر اس بات پر حیرت ہوا کرتی تھی کہ قاسم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر قاسم اسے ڈھونڈتا تو کچھ مشکل نہیں تھا کہ وہ اسے مل جاتی، لیکن آج اسے یقین ہو رہا تھا کہ قاسم تو اسے ڈھونڈتا رہا ہے۔ وہ قاسم سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئی، لیکن اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے سونیا سے پوچھا، اچھا تو تم اس سے محبت کرنے لگی ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے، بہت کرتا ہے، مگر وہ مجبور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جسمانی محبت نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک راہب ہوں، میں تمہیں روحانی محبت دے سکتا ہوں۔ اس نے مجھے روحانی محبت عطا کی ہے، یہ انگوٹھی اسی محبت کی نشانی ہے۔ لیکن سسٹر میری، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ روحانی محبت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا، مجھے بتائیے نا۔ مارسی ایک دانشمند لڑکی تھی، وہ آسانی سے بات کی تہہ تک پہنچنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ قاسم نے جان بوجھ کر یہ انگوٹھی سونیا کو پہنائی ہوگی تاکہ وہ مارسی کے پاس جائے تو مارسی انگوٹھی پہچان لے۔ یہ گویا ایک طرح کا پیغام تھا۔ مارسی قاسم کے پیغام کا سوچ کر سرشار ہو گئی، لیکن اسے دکھ ہوا، اور وہ یہ کہ نادان سونیا خواہ مخواہ قاسم کی محبت میں گرفتار ہو چلی تھی۔ اچانک مارسی کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے سونیا سے کہا، بہت خوب، تو وہ رائے تم سے روحانی محبت کرتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات سکھاتی ہوں، تم اس سے کہنا تو وہ تم پر اور زیادہ مہربان ہو جائے گا، لیکن پہلے میری ایک بات غور سے سن لو۔ اپنے آپ کو اس کی محبت میں اتنا دیوانہ مت کرو کہ اسے جب نہ پا سکو تو جدائی کا صدمہ برداشت ہی نہ کر پاؤ۔ سونیا مسکرا دی اور بے صبری سے بولی، آپ مجھے وہ بات سکھائیے جو سکھانے جا رہی تھیں۔ آپ تو خود یسوع مسیح کی رائبہ ہیں، آپ کو بھلا محبت کے بارے میں کیا معلوم؟ نہ جانے کیوں مارسی کے ہونٹوں پر ایک عارفانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک طویل ٹھنڈی سانس لی اور دھیرے سے دہرایا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے محبت کے بارے میں کیا معلوم؟ سونیا نے سمجھا کہ سسٹر کا دل دکھ گیا ہے۔ وہ معافیاں مانگنے لگی اور منت بھرے لہجے میں کہنے لگی، سسٹر اگر مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر بتائیے نا کہ آپ مجھے کیا سکھانے والی تھیں۔ مارسی نے ایک لمحے کے لیے سونیا کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر کہا، تم اس سے کہنا لالا شاہین کے کبوتر اڑ گئے ہیں، جب نیلا پانی سرخ ہو جائے گا تو اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ سونیا نے انتہائی حیرت سے سسٹر میری کے الفاظ سنے۔ اس نے ایک مرتبہ یہ الفاظ زیر لب دہرائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اپنی بھویں سکیڑ کر استجاب سے بھرپور لہجے میں کہا، یہ کیا بات ہے سسٹر؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ لالا شاہین کے کبوتروں کا ہماری محبت سے کیا تعلق؟ تم اس جملے کے مطلب کو چھوڑو، اسے ایک طرح کا روحانی منتر سمجھ لو۔ میں نے تمہیں محبت کا ایک یادگار پیغام سکھایا ہے، یہ کسی کی محبت کا ایک یادگار پیغام ہے، اس میں بہت اثر ہے۔ سونیا پھر بھی سمجھ تو کچھ نہ سکی، لیکن اس نے سسٹر میری کا پیغام زبانی یاد کر لیا۔ آیا صوفیہ کے پادریوں کی مجلس سپہر سے شروع ہو کر رات تک جاری رہی۔ مجلس میں قسطنطنیہ کے تمام پادری شریک ہوئے اور سب کے سب اس بات پر غم و غصے کا اظہار کرتے رہے کہ شہنشاہ نے دونوں کلیساؤں کی متحدہ مجلس کا صدر کارڈنل اسٹوڈور کو بنا کر آیا صوفیہ کے بطریق اعظم کی توہین کی ہے، اور قسطنطنیہ کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجلس کے روز شہنشاہ کے سامنے
احتجاج کریں گے اور دونوں کلیساؤں کی متحدہ مجلس کو ٹھیک اس وقت جب وہ عروج پر ہوگی بائیکاٹ کر کے ناکام بنا دیں گے۔ یہ حقیقت تھی کہ شہر کی ساری عوام کے دل و دماغ پر مذہبی پیشواؤں کا قبضہ تھا۔ لوگ بدعقیدگی اور طرح طرح کے توہمات کا شکار ہو کر مذہبی پیشواؤں کے سامنے لاچار اور بے دست و پا ہو چکے تھے۔ مذہبی پیشوا لوگوں کو پیسے اور زر و جواہر کے عوض جنت کی راہداریوں کے ٹکٹ دیا کرتے تھے۔ یہ بات یقینی تھی کہ اگر تمام پادری مل کر لوگوں کو شہنشاہ اور کارڈنل کے خلاف اکساتے تو لوگ بھڑک اٹھتے۔ چنانچہ بطریق اعظم کی سازش کامیاب ہوئی اور تمام پادریوں نے متفقہ طور پر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ رات کو اجلاس ختم ہوا تو قاسم بطریق اعظم سے اجازت لے کر خوشی خوشی اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ راہداری سنسان پڑی تھی اور زیادہ تر لوگ سو چکے تھے۔ راہداری میں دونوں طرف جلتی ہوئی مشعلوں نے سنسان راہداری کے ماحول کو دیومالائی بنا دیا تھا۔ قاسم سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچا تو اسے دوسری منزل نہ جانے کیوں ویران ویران دکھائی دی۔ یہاں بھی مشعلوں سے در و دیوار پر جہنم کی پریاں رقص کر رہی تھیں۔ قاسم راہداری کا پہلا موڑ مڑا تو اسے پلک جھپکتے میں ایک سایہ سا دائیں سے بائیں حرکت کرتا ہوا نظر آیا، یوں جیسے کوئی شخص ایک دم سے کسی کمرے میں داخل ہوا ہو۔ قاسم چوکنا ہو گیا۔ دراصل قاسم اجلاس ختم ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک شہر کے پادریوں کو اس عظیم مقصد کے لیے متحد ہونے کی تبلیغ کرتا رہا تھا۔ اس دوران بطریق اعظم اور باقی سب لوگ اپنی اپنی رہائش گاہوں میں چلے گئے تھے۔ جب شہر کے چھوٹے کلیساؤں سے آئے ہوئے پادری رخصت ہوئے تو رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور اس وقت آیا صوفیہ کی یہ راہداری کسی قبرستان کی طرح خاموش پڑی تھی۔ قاسم چیتے کی طرح اپنے جسم کے بال کھڑے کیے راہداری میں چلتا ہوا اپنے کمرے کے باہر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کا دل دہک سے رہ گیا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ قاسم احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا لیکن اندر کوئی نہیں تھا، البتہ اس نے مشعل کی روشنی میں دیکھا کہ اس کا تمام سامان بکھرا پڑا تھا اور کوئی چور اس کے سامان کی بری طرح تلاشی لیتا رہا تھا۔ قاسم کا ذہن اچانک بطریق شاگال کی طرف چلا گیا۔ آج صبح کے بعد اسے شاگال کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ قاسم نے اپنے سامان کو سمیٹا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے عجیب قسم کے حالات کا سامنا تھا۔ جہاں تک فرض کا تعلق تھا تو قاسم کی کارکردگی اطمینان بخش تھی، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق تھا ابھی تک قاسم کی کوئی کوشش بارآور نہیں ہوئی تھی۔ قاسم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے دیر تک اپنے بستر پر لیٹا رہا اور پھر نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ قاسم کی آنکھ لگی تو قاسم کے کمرے میں موجود لکڑی کی کھڑکی میں حرکت ہوئی۔ یہ ایک بڑی اور بھاری بھرکم کھڑکی تھی۔ قاسم گہری نیند سو رہا تھا جب ہلکی سی آواز کے ساتھ کمرے کی کھڑکی کھلی۔ مشعل کے حرکت کرتے ہوئے شعلے کی وجہ سے کمرے میں پڑی ہر چیز کا سایہ بھی محو حرکت تھا۔ کھڑکی کھلی تو مشعل کی روشنی کا ایک دائرہ کھڑکی سے باہر کی طرف لپکا اور سامنے کھڑا سایہ ایک دم روشن ہو گیا۔ اگلے لمحے یہ سایہ آواز پیدا کیے بغیر قاسم کے کمرے میں داخل ہوا اور کھڑکی بند کر دی۔ رات کا دوسرا پہر گزر رہا تھا۔ آیا صوفیہ کی پوری عمارت نیند کی وادیوں میں غرق تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا اور سوئی کے گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی، لیکن قاسم کے کمرے میں موجود سایہ کوئی آواز پیدا نہیں کر رہا تھا۔ وہ سایہ مشعل کی روشنی میں چلتا ہوا قاسم کے پیروں کی جانب بڑھا۔ یہ قاسم کے بستر کی پاکتی تھی۔ سایہ قاسم کے پیروں کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ مشعل کی روشنی سائے پر پڑ رہی تھی، اس لیے اب وہ سایہ نہیں تھا بلکہ ایک جیتی جاگتی زندگی تھا۔ اور پھر اگلے لمحے کمرے میں داخل ہونے والے نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مشعل کا شعلہ حیرت سے بھڑک اٹھا۔ ارے یہ تو سونیا تھی، آیا صوفیہ کی جذباتی کنیز۔ سونیا قاسم کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے ننگے پیروں کو دیوانوں جیسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قاسم کی وجاہت، مردانگی اور قد کاٹ دیکھ کر سونیا کے چہرے پر تحسین کے جذبات نظر آئے۔ سونیا چاہتی تھی کہ وہ چل کر قاسم کے پہلو میں لیٹ جائے، لیکن کوئی اندیکھی طاقت اسے روک رہی تھی۔ وہ دیر تک قاسم کے قدموں میں بیٹھی رہی اور پھر وہ اٹھی اور جھک کر قاسم کے پیروں کا بوسہ لیا۔ آن
वाहिद में कासिम की आंख खुल गई। उसने एक झटके से अपने पाँव खींचे और उठकर बैठ गया। ये क्या हरकत है? सोनिया, तुम इस वक्त मेरे कमरे में? सोनिया ने अपने होंठों पर उंगली रखकर कासिम को खामोश रहने का इशारा किया और सरगोशियाना लहजे में यूं बोली जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। लाला शाहीन के कबूतर उड़ गए हैं। जब नीला पानी सुर्ख हो जाएगा तो वो अपने घरों को लौट आएंगे। कासिम एकदम अपनी जगह पर सुन होकर रह गया। ये सीधा सीधा मार्सी का पैगाम था। उसके जिस्म का रुआ रुआ खुशी से झूमने लग गया। उसे ये भूल गया कि रात का दूसरा पहर है और सोनिया उसके कमरे में अकेली है। वो उछला और अपने बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। उसने बेताबी के साथ सोनिया से पूछा, क्या तुम क्या कह रही हो? एक बार फिर कहो। सोनिया ने फिर कहा, लाला शाहीन के कबूतर उड़ गए हैं। जब नीला पानी सुर्ख हो जाएगा तो अपने घरों को लौट आएंगे। कासिम मार्सी का पैगाम समझ गया। मार्सी यही कह रही थी कि अब नए बास्फोरस में ईसाई फौजों का खून बहेगा तो इस सफेद लिबास राहिबा को भी छुटकारा मिलेगा। मार्सी के पैगाम ने कासिम की जिंदगी में नए रंग भर दिए। ये पहला मौका था कि उसे मोहब्बत में कामयाबी हो रही थी। वो खुशी के मारे जज्बाती हो गया और आगे बढ़कर सोनिया के शाने पर हाथ रख दिए। सोनिया गुलनार हो गई। कासिम ने सोनिया से कहा, सोनिया, आज तुमने मेरा दिल मुसर्रत से भर दिया है। आज तुम मुझसे जो मांगोगी अगर मेरे पास हुआ तो तुम्हें जरूर दूंगा। सोनिया दिल ही दिल में सिस्टर मैरी को दुआएं देने लगी, जिसने उसे कासिम को राम करने का मंत्र सिखाया था। सोनिया का दिल मुसर्रत से फड़कने लगा। वो अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। सोनिया ने कासिम की बात सुनकर शरारत से कहा, सच? क्या सचमुच में जो मांगूंगी आप देंगे? हाँ बेशक, मैंने जो कौल दिया है वो पूरा करूंगा। तो फिर मुझे अपना साथ दे दीजिए। कासिम सटपटा गया। सोनिया का जुमला जू मायनी था। कासिम को यकीन था कि वो उससे मोहब्बत नहीं मांगेगी, क्योंकि कासिम एक राहिब था और वो जानती थी। लेकिन उसने तो साथ मांग लिया था। कासिम ने घबरा कर सोनिया की जानिब देखा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि मैं एक राहिब हूँ। तो क्या हुआ? राहिब हैं, शादी नहीं कर सकते, अपना कुर्ब तो मुझे बख्श सकते हैं। मैं आपके कदमों में सर रख कर सारी दुनिया से बेखबर हो जाना चाहती हूँ। कासिम की हालत देखने वाली थी। वो अपने ही दाम में फंस चुका था। उसने वक्ती तौर पर सोनिया को टालने के लिए जिन अल्फाज का सहारा लिया, वो सोनिया के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गए। कासिम ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम कुस्तुंतुनिया की जंग तक इंतजार करो। अगर मुसलमान जंग जीत गए तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा, और अगर हार गए तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। अपनी सोच के हिसाब से कासिम का जुमला ठीक था, और कासिम ने दिल में फैसले भी कुछ ऐसा ही कर लिया था कि वो हर दोनों सूरतों में इस दुखी लड़की को सहारा जरूर देगा। सोनिया एकदम मुस्तकबिल के ख्वाबों में गुम हो गई। कासिम ने उसे कहा, दीवानी लड़की, अब तुम जाओ, बहुत रात हो गई है और तुम्हारा देर तक मेरे कमरे में रहना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? यहाँ कौन सा राहिब है जिसके कमरे में रात को सेज नहीं सजती? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम पूछ रही हो कि यहाँ कौन सा राहिब है जो पाकदामन है। मुझे देखो, मैं पाकदामन हूँ, इसलिए अब तुम अपने कमरे में जाओ। सोनिया का दिल जाने को तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो कासिम की जानिब हसरत भरी नजरों से देखती हुई चली गई। सोनिया चली गई तो कुछ देर बाद कासिम ने अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकलकर बाहर सुनसान राहदारी में निगाह डाली। उसने एक जानिब देखा, फिर उधर से नजर हटाकर दूसरी जानिब लंबी राहदारी में निगाह दौड़ाई, और ये देखकर वो सुनसा हो गया कि राहदारी के आखिरी कोने पर कासिम से काफी दूर बतरीक शागाल खड़ा था। मशल की टिमटिमाती हुई रोशनी में उसका सुर्ख चेहरा भयानक दिखाई दे रहा था। कासिम को उसकी दोनों आंखें किसी अंगारे की तरह दूर से दहकती हुई नजर आईं। उसका रुख कासिम की जानिब ही था और वो तुन कर खड़ा कीनातोज नजरों से कासिम को घूर रहा था। इससे पहले कि कासिम कुछ सोचता, शागाल एक तरफ मुड़ा और दूसरे कदम पर वो कासिम की नजरों से ओझल हो गया। कासिम की रीढ़ की हड्डी में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई। वो उल्टे कदमों अपने कमरे में गया और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिया। कासिम बिस्तर
بستر پر آ کے لیٹ تو گیا، لیکن شاگال کی آنکھیں تو جیسے اس کے دماغ میں گڑ گئی تھیں۔ دو سرخ انگارے قاسم کو ہر طرف دکھائی دینے لگے۔ بلا آخر قاسم نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، لیکن اب نیند اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اگلا روز آخری روز تھا، کیونکہ اس سے اگلے روز کلیسا میں بہت بڑی مجلس منعقد ہونے والی تھی۔ آج ہی کلیسا کے ہال میں کانفرنس کے لیے نئے طریقے سے کرسیاں بچھائی جا رہی تھیں۔ عبادت کے چبوترے کو چھوڑ کر باقی سارے ہال میں دائرے کی صورت میں زیادہ کرسیاں بچھا دی گئیں۔ چبوترے پر مجلس کے صدر اور شہنشاہ کے لیے شاہی مسند رکھ دی گئی۔ ہال کے وسط میں ایک کس قدر وسیع میدان سا بن گیا تھا۔ چاروں طرف کی غلام گردشوں اور محرابوں میں فوجی افسروں اور معززین شہر کے لیے نشستیں رکھ دی گئیں۔ آج آیا صوفیہ کی صفائی کی جا رہی تھی، کیونکہ کل یہاں کلیسائے روما اور یونانی کلیسا کا اتحاد ہونے والا تھا۔ قاسم اس اتحاد کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ آج صبح سورج طلوع ہوتے ہی قاسم بطریق اعظم کے کہنے پر ایک مرتبہ پھر سپہ سالار گرانڈ ڈیوک نوٹارس سے ملنے گیا تھا۔ قاسم نے سپہ سالار کو میٹنگ میں شدت پسند رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کر لیا۔ وہاں سے واپسی پر قاسم انتہائی غیر محسوس طریقے سے اپنے بعض خفیہ ساتھیوں سے ملنے کے لیے بھی گیا، جس کی کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ لیکن جس وقت قاسم اپنے ساتھیوں سے مل کر واپس آ رہا تھا تو اسے بازار کی بھیڑ میں ڈیوڈ دکھائی دیا۔ قاسم کا ماتھا ٹھٹکا، کہیں ڈیوڈ اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا؟ اسی سوچ نے قاسم کو بے چین کر دیا، لیکن وہ اپنے دھیان میں چلتا رہا اور دوپہر سے پہلے آیا صوفیہ پہنچ گیا۔ آیا صوفیہ میں کانفرنس کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور اس وقت ہال کے ہر ستون کے ساتھ کئی مشعلیں لگائی جا رہی تھیں۔ قاسم تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ڈیوڈ ابھی تک اس کے ذہن سے نہیں اترا تھا۔ قاسم کے آنے سے کچھ دیر بعد دیوانی لڑکی پھر ٹپک پڑی۔ قاسم نے آتے ہی اس سے پوچھا، ڈیوڈ کہاں ہے؟ معلوم نہیں، صبح ایک بار میں نے اسے بطریق شاگال کے ساتھ دیکھا تھا، وہ دونوں آیا صوفیہ سے باہر جا رہے تھے۔ قاسم کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کسی خطرے سے ڈرتا نہیں تھا، اسے تو صرف یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ کہیں کام مکمل ہونے سے پہلے ہی بانڈا نہ پھوٹ جائے۔ قاسم نے سونیا کو جانے کی اجازت دی اور خود بطریق اعظم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بوڑھے بطریق اعظم کو نوٹارس کے تعاون کا یقین دلایا تھا، لیکن اس نے بطریق کو بے حد فکر مند اور پریشان دیکھ کر احتیاط کے ساتھ سوال کیا، مقدس باپ آپ متفکر ہیں، میں آپ کی فکر دور کرنے کے لیے ہر خدمت بجا لانے کو حاضر ہوں۔ بوڑھے بطریق اعظم نے قاسم کی جانب غور سے دیکھا اور پھر کس قدر پریشان لہجے میں کہا، ہاں سچ مچ میں پریشان ہوں۔ کل دونوں کلیساؤں کی مجلس منعقد ہونے والی ہے اور شہنشاہ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ ہر صورت میں رومی کلیسا کے ساتھ اتحاد کر کے رہے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ رومی کلیسا کے اقتدار کے بعد میں ملک کے کس کونے میں خود کو چھپاؤں گا۔ قاسم نے ذرا سی دیر کے بعد عرض کی، مقدس باپ آپ بالکل فکر مند نہ ہو، قسطنطنیہ کی تمام افواج کے سپہ سالار نوٹارس نے یقین دلایا ہے کہ وہ کسی قیمت پر شہنشاہ کو یہ اتحاد نہیں کرنے دیں گے۔ قاسم کے تسلی دلانے سے بطریق کو کچھ حوصلہ ہوا اور اس نے قاسم کو اپنے پاس بٹھا کر دیر تک بہت سی باتیں کی۔ آج بطریق اعظم بہت مضطرب تھا۔ اس نے قاسم کو قسطنطنیہ اور آیا صوفیہ سے متعلق بہت سی راز کی باتیں بتائیں، جنہیں سلطان کے پاس بھیجنا قاسم کے لیے بہت ضروری تھا۔ سپہر کے قریب سسٹر میری نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے سونیا کو بلاوا بھیجا۔ سونیا سسٹر میری کے کمرے میں آئی تو سسٹر میری نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سونیا تم بڑی مطلب پرست ہو، کل میں نے تمہیں جو نسخہ بتایا تھا اس کا نتیجہ بتانے کے لیے تم نہیں آئی۔ سونیا کو کس قدر سسٹر میری جیسی عابدہ اور زاہدہ عورت کے رویے پر حیرت ہوئی۔ وہ سسٹر میری کے چہرے پر ایک نیا رنگ دیکھ رہی تھی۔ یہ فرشتوں جیسی پاکیزگی سے مختلف کوئی اور رنگ تھا، لیکن سسٹر میری کی بات پر سونیا شرمندہ سی ہو گئی اور ہنستے ہوئے کہا، سسٹر آپ کا نسخہ بڑا کامیاب رہا، نوجوان راہب اب مکمل طور پر میری مٹھی میں ہے، میں جب چاہوں آیا صوفیہ سے اسے لے کر پھر ہو جاؤں۔
जाऊं। सोनिया ने अपनी मुट्ठी हवा में खोलते हुए कहा। मार्सी किस कदर खफीफ सी हो गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि सोनिया फिर बोल उठी, लेकिन सिस्टर आज तो मुझे आपको देखकर भी ऐसे लग रहा है जैसे आप में खुश्क मनाजात और इबादत के अलावा भी कुछ है। सिस्टर आज आप एक राइबा की बजाय एक औरत लग रही हैं। सोनिया शरारत भरे लहजे में बहुत बड़ी बात कह गई थी। अब मार्सी को अपनी जज्बाती हालत का ख्याल आया और उसने खुद पर काबू पाते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें खुश देखने के लिए ये सब बातें कर रही थी। अभी शायद मार्सी और सोनिया के दरमियान और भी बातें होती कि इतने में डेविड सोनिया को ढूंढता हुआ मार्सी के दरवाजे पर आ पहुंचा और मार्सी अपनी मुलाकात अधूरी छोड़कर डेविड के हमरा चली गई।